أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اے حبیب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم رکھیے۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اور اے لوگو، تمہارے ہر عمل کو اللہ جانتا ہے۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ اور اے مسلمانوں، اہل کتاب یہود اور نصارہ سے صرف اچھے طریقے سے بحث و مناظرہ کرو، مگر ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا یعنی رسول اللہ کی گستاخی کی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، ان پر سختی کرو اور کہو ہم ایمان لائے اس کلام الہی پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون۔ اور اے حبیب، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری تو جن انصاف پسند لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب عطا فرمائی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان اہل مکہ میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور صرف کافر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ اور اے حبیب، اس قرآن سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، ایسا ہوتا تو باطل پرست ضرور شک کرتے۔ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ بلکہ قرآن روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، اور صرف ظالم ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ اور کفار بولے، ان پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہ اتاری گئیں، جیسے آسمان سے دسترخوان اترنا وغیرہ۔ آپ فرما دیجئے، نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ جب چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور میں تو صرف عذاب کا کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ اور کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس قرآن میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض
والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ اے حبیب آپ فرمائیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور اے حبیب کافر آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور عذاب ان پر اچانک آئے گا جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، جیسے دنیا میں واقعہ بدر یا موت کے وقت جو عذاب آئے گا۔ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ان پر چھا جائے گا، اور اللہ ان سے فرمائے گا اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ اے میرے ایمان والے بندو، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب جو آیت کریمہ آپ سماعت کریں گے اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ مکۃ المکرمہ میں مؤمنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا تو ان میں سے بعض نے کہا ہم مدینہ شریف کو کیسے چلے جائیں، نہ وہاں ہمارا گھر نہ مال، کون ہمیں کھلائے گا، کون ہمیں پلائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اس کی انہیں قوت نہیں، اور نہ وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جیسے کہ چرند پرند وغیرہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اے حبیب اگر آپ ان کفار مکہ سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کس نے کام میں لگائے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے،
تو وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ فرمایا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرمائیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی اصل زندگی ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے دین خالص کرتے ہوئے، پھر جب اللہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تب ہی وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں اور تھوڑا فائدہ اٹھا لیں، تو وہ عنقریب اس کا انجام جان لیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا اہل مکہ نے نہ دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا اور ان کے آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی گرفتار اور قتل کیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، یعنی نیکی کی توفیق دیں گے، اور بے شک اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کی مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آیات تلاوت کی جائیں گی ان کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے دوران رومیوں اور فارسیوں کے درمیان سرزمین شام میں جنگ ہوئی، جس میں فارسیوں کو فتح ہوئی۔ فارسی لوگ چونکہ آگ کے پجاری اور مشرک تھے، جبکہ رومی عیسائی اور اہل کتاب تھے، اس لیے کفار مکہ کو فارسیوں کی فتح پر بڑی خوشی ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا جس طرح فارسی اہل کتاب پر غالب ہوئے اسی طرح ہم بھی مسلمانوں پر غالب رہیں گے۔ اس پر یہ اگلی آیات نازل ہوئیں اور فرما دیا گیا
عنقریب رومیوں اور فارسیوں کی دوبارہ جنگ ہوگی جن میں رومی غالب آئیں گے، چنانچہ چند سالوں بعد ہی رومیوں کو فتح ہوئی۔ الف لام میم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کے بتانے سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ غلبت الروم۔ رومی فارسیوں سے جنگ میں مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ فارس کے قریب کی سرزمین شام میں، اور وہ اپنی شکست کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ چند سالوں میں اللہ ہی کا حکم ہے، فتح سے پہلے بھی اور بعد بھی، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ينصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ اللہ کی مدد سے، چنانچہ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں۔ يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر حال کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو صرف حق اور ایک مقررہ مدت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے، اور ان کے زمین کو آباد کرنے سے زیادہ انہوں نے اسے آباد کیا، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر کفر و نافرمانی کر کے ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر اسے فنا کر کے دوبارہ پیدا فرمائے گا،
پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ خود اپنے من گھڑت شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوشحال رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے پیش آنے کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور آسمانوں اور زمینوں میں تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اس کی تسبیح کرو دن کے آخری حصے میں اور جب دوپہر کرو۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے پرندوں کو انڈوں سے، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے انڈوں کو پرندوں سے، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی سرسبز کر دیتا ہے، اسی طرح تم بھی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کرنا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور بارش کی امید دلاتی ہوئی بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یعنی سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین سے بلائے گا تو تم اچانک زندہ ہو کر قبروں سے نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، سب اسی کے زیر حکم ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے فنا کر کے دوبارہ بنائے گا، اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اللہ تمہارے لیے تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرماتا ہے، تم غور کرو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور تمہارے غلام سب برابر ہو جاؤ؟ تم ان کے شریک ہو جانے سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم عقل مندوں کے لیے اسی طرح کھول کر نشانیاں بیان فرماتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ بلکہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو ہر باطل سے جدا رہ کر اپنا چہرہ دین اسلام کے لیے سیدھا رکھو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت یعنی دین اسلام پر چلو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بنائے ہوئے دین کو تبدیل نہ کرنا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اسلام پر قائم رہو، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے، اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون۔ ان مشرکوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف گروہ ہو گئے، یعنی کسی نے 2 خدا بنا لیے، کسی نے 2 سے زیادہ، ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ دیتا ہے، یعنی تکلیف دور کر کے راحت عطا فرماتا ہے، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرے، تو کچھ دن فائدہ اٹھا لو، پھر ان قریب تم اپنا انجام جان لوگے۔ ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر اتراتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے ان برے کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے کیے، تو اس وقت وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی فرما دیتا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ تو رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو یہ حق ادا کرنا بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ اور جو مال تم سود حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا ہی رہے، تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گا، اور تم جو زکوٰۃ اور خیرات اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دو تو وہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ وہ پاک اور بلند ہے ان سب چیزوں سے جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ اے حبیب آپ کفار سے فرمائیے زمین میں چل کر دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، ان میں اکثر مشرک تھے۔ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون۔ تو اے سننے والے دین مستقیم کے لیے اپنا چہرہ سیدھا رکھ، یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں تو وہ اپنے ہی لیے جنت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين۔ تاکہ اللہ اپنے فضل سے صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ تم کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور اس لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، جنہیں انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور مسلمانوں کی مدد فرمانا ہمارے ذمے پر ہے۔ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو حرکت میں لاتی ہیں، پھر اللہ اس بادل کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو اس کے درمیان سے بارش برستی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے تو جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ اگرچہ وہ بارش کے اتارے جانے سے پہلے نا امید ہو گئے تھے، تو اللہ کی رحمت کی نشانیاں دیکھو، وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی سر سبز و شاداب کرتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ۔ اور اگر ہم کوئی خشک ہوا بھیج دیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد وہ اس کی تمام نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں گے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ تو بے شک آپ دل کے مردوں کو نصیحت نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، اور نہ آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لا سکتے ہیں۔ یہاں مردوں، بہروں اور اندھوں سے وہ ضدی کافر مراد ہیں جو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے اور آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ اسلام دشمنی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہیں نصیحت کرنا اور حق کی دعوت دینا کسی طرح فائدہ نہیں دیتا۔ ان کفار کے مقابلے میں مومنوں کا ذکر کیا گیا جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، آپ انہی لوگوں کو نصیحت سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی مسلمان ہیں۔ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور پیدا کیا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد طاقت یعنی جوانی عطا کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور وہی علم والا، قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہ ٹھہرے تھے، یعنی آخرت کو دیکھ کر انہیں دنیا یا قبر میں رہنے کی مدت بہت تھوڑی معلوم ہوگی۔ وہ اسی طرح دنیا میں حق بات سے بھٹکے ہوئے اوندھے جاتے تھے۔ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا وہ کافروں سے کہیں گے، بے شک تم قبروں میں اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق اٹھائے جانے کے دن تک رہے، تو یہ وہی اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم نہ جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ تو اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی اور نہ ہی ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اے حبیب اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو کافر ضرور کہیں گے
کہ تم تو محض باطل پر ہو۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے جاہلوں کے دل پر، تو آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آپ کو سبک نہ کر دیں، یعنی ان کی نالائق حرکتیں آپ کے لیے طیش کا باعث نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے حق میں عذاب کی دعا کرنے میں جلدی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ تلك آیات الكتاب الحکیم ہدی ورحمة للمحسنین۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو ہدایت اور رحمت ہیں نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں یعنی قصے کہانیاں وغیرہ خریدتے ہیں تاکہ سمجھے بغیر لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور اس کا مذاق اڑائیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ آیت نضر بن حارث کافر کے بارے میں نازل ہوئی جو دوسرے ملکوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عاد و سمود کے واقعات سناتے ہیں، میں بھی تمہیں رستم اور فارس کے بادشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ اس طرح لوگوں کو قرآن سننے سے روکتا تھا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر کر چل دیتا ہے، جیسے اس نے وہ آیتیں سنی ہی نہیں، جیسے کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ اس نے بغیر ستونوں کے آسمان بنائے جنہیں تم دیکھتے ہو اور زمین میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈالے تاکہ زمین تمہیں لے کر نہ کانپے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں
ہر قسم کے عمدہ نباتات اگائے۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ یہ سب کچھ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، تو اے مشرکوں مجھے وہ چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا دوسروں نے پیدا کی ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، بہت حمد کیا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ ہم نے تاکید فرمائی کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، آخرکار تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں تم پر کوشش کریں کہ تو کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور جو میری طرف رجوع لایا اس کے راستے پر چل، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کاملین کے راستے پر۔ پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمینوں میں کہیں ہو، اللہ اسے حاضر کر دے گا، بے شک اللہ ہر باریکی کو خوب جاننے والا خبردار ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو مصیبت تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور تکبر کے ساتھ لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیر اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ
کسی اکڑنے والے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دیں، اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے اور نہ ہدایت اور نہ کوئی روشن کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو پھر بھی اپنے کافر باپ دادا کی پیروی کریں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو بے شک اس نے مضبوط گرہ کو تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے سب کاموں کی خبر دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دیں گے، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان کفار مکہ سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز بہت حمد کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی، اس کے بعد اور 7 سمندر سیاہی بن کر اس کی مدد کریں تو اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، یعنی اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة
ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ کے لیے تم سب کو پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا پیدا کرنا اور اٹھانا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے، ہر ایک مقرر کی ہوئی مدت تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جن بتوں کو کافر پوجتے ہیں سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی بہت بلند بڑائی والا ہے۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتیاں اللہ کے فضل سے سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ پڑتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے، پھر جب اللہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے کوئی اعتدال پر رہتا ہے، یعنی کفر کی طرف نہیں لوٹتا، اور ہر بڑا بے وفا ناشکرا ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے کافر بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے کافر باپ کو کوئی نفع دے سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ ڈالے، اور ہرگز بڑا فریبی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک قیامت کا ذاتی علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ بارش برساتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بتانے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ان باتوں کا علم عطا فرماتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے ہی کافروں کے مرنے کی جگہ اور دن بتا دیا تھا،
اور یوسف علیہ السلام نے آئندہ 15 سال بارش ہونے نہ ہونے کی خبر دی، اور فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کتاب یعنی قرآن کا اتارنا بے شک تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون۔ کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن خود بنایا ہے؟ بلکہ وہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر کہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا، اسے چھوڑ کر تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال ہے۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، عزت والا، رحمت والا، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اسے ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اور وہ بولے، کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری کے منکر ہے۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ آپ فرما دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور اگر آپ قیامت کا وہ وقت دیکھیں جب مجرم شرم و ندامت سے اپنے رب کے پاس
سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک کام کریں، بے شک اب ہم یقین کرنے والے ہیں۔ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میں ضرور تمام کافر جنوں اور انسانوں سے جہنم بھر دوں گا۔ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ کافروں سے کہا جائے گا اب عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا، بے شک ہم نے تمہیں چھوڑ دیا اور جو برے کام تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں وہ آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں، یعنی اپنے آرام کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ عذاب سے ڈرتے اور رحمت کی امید کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ پس کسی شخص کو نہیں معلوم کہ وہ جو نیک کام کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک جنت میں پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ تو کیا جو ایمان والا ہے وہ نافرمان کی طرح ہو سکتا ہے؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے کاموں کے بدلے مہمانی کے طور پر ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ اور جو لوگ نافرمان ہوئے تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، جب کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا مزہ چکھو اس آگ کے عذاب کا جسے تم جھٹلاتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ضرور ہم انہیں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں قحط وغیرہ سے کچھ نزدیک کا عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے رہے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ۔ اور کیا ان اہل مکہ کو اس بات سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نافرمان قومیں ہلاک کر دیں جن کے گھروں میں یعنی ہلاک شدہ بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا یہ سنتے نہیں؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے، اور وہ خود کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی عذاب کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور ان پر عذاب کا انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی بات کبھی نہ مانیں، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اور آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کرتے رہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اور اے حبیب اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل۔ اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہ رکھے کہ ایک میں اللہ کا خوف ہو، دوسرے میں کسی اور کا۔ ایک ہی دل ہے تو اللہ ہی سے ڈرے،
اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا، یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے۔ زمانہ جہالت میں لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مثل قرار دے کر اسے ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے، اس کی ممانعت کی گئی، اور اسی طریقے سے منہ بولے بیٹوں کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے ہوئے میراث میں اسے شامل کرتے اس کا رد کیا گیا، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اصل باپ ہی کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو انہیں بھائی کہہ کر پکارو، وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس بات میں کچھ گناہ نہیں جو بلا قصد و ارادہ تم نے کہی، یعنی ممانعت سے پہلے جو تم انہیں اپنا بیٹا سمجھ بیٹھے اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ہاں وہ بری بات ضرور گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے قصد کیا، یعنی اگر اب تم ممانعت کے باوجود بھی لیپالک کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھ لو تو پھر گناہ گار ہوگے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں، اور ان کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار وراثت کے معاملے میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اجنبی مسلمانوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو اور ان کے لیے کچھ مال کی وصیت کر جاؤ، یہ حکم کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے تبلیغ رسالت پر نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تاکہ اللہ سچوں سے یعنی انبیاء سے ان کے سچ کے متعلق یعنی احکام کے پہنچانے کے متعلق سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم پر غزوہ خندق کے موقع پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ جب وہ کافروں کے لشکر تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے
یعنی وادی کے مشرقی اور مغربی جانب سے آئے، اور جب خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل منہ کو آنے لگے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ منافق تو یہ گمان کرنے لگے کہ اب مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، جبکہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کی امید تھی۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اس موقع پر مسلمانوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے فتح کا جو وعدہ کیا تھا وہ صرف دھوکہ ہی تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور جب ان منافقوں میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینے والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، تم اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے یہ کہہ کر رخصت مانگتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے، وہ تو صرف جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر ان پر مدینے کے اطراف سے فوجیں آ جاتیں پھر ان سے کفر چاہتیں تو وہ فوراً ان کا مطالبہ پورا کر دیتے اور اس میں تھوڑی ہی دیر کرتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پوچھا جائے گا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو بھاگنا تم کو ہرگز نفع نہ دے گا، اور تب بھی تم کو دنیا میں بہت تھوڑا ہی فائدہ اٹھانے دیا جائے گا۔ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آپ فرمائیے کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر رحمت فرمانا چاہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایت کرنے والا پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ بے شک اللہ تم میں سے ان منافق لوگوں کو جانتا ہے جو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور وہ لڑائی میں بہت ہی کم حاضر ہوتے ہیں۔ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔ منافق تمہاری مدد میں بخل کرتے ہیں، پھر جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو، پھر جب خوف کا وقت نکل جاتا ہے
تو مال غنیمت کے لالچ میں تیز زبانوں سے تمہیں تانے دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا۔ غزوہ خندق سے دشمنوں کے بھاگ جانے کے بعد بھی منافق سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح میدان جنگ سے دور گاؤں میں نکل کر وہیں سے تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی بہت ہی کم لڑتے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، اس کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، اور اس سے ان کا ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا اور بڑھ گیا۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، یعنی جہاد میں ثابت قدم رہے، تو ان میں سے کوئی شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکا، اور ان میں سے کوئی شہادت کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ ذرا بھی نہ بدلے۔ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ عطا فرمائے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا انہیں توبہ کی توفیق دے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ غزوہ خندق سے نامراد لوٹا دیا، وہ کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور لڑائی میں اللہ مسلمانوں کو کافی ہو گیا، اور اللہ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا۔ اور جن اہل کتاب نے ان کافروں کی مدد کی تھی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالا، تو ان کے ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بناتے ہو۔ اس آیت میں بنو قریظہ کے یہودیوں کا بیان ہے جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کی تھی، تو غزوہ خندق سے فارغ ہو کر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا جو کئی دن جاری رہا۔ آخرکار اللہ نے یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور وہ تنگ آ کر قلعوں سے اتر آئے، تو ان میں سے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها
وكان الله على كل شيء قديرا۔ اور اللہ نے ان کی زمین اور ان کے مکان اور ان کے مال کا تمہیں وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہ رکھا، جیسے خیبر وغیرہ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے غیب بتانے والے نبی، آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں۔ جب اسلامی فتوحات ہوئیں اور مسلمانوں میں امیری آئی تو ازواج مطہرات نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی سامان اور نفقہ میں زیادتی کی درخواست کی، تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ بات گراں گزری، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو اس پر عمل کرو۔ انہوں نے عرض کیا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں مشورہ کیسا؟ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں، اور باقی تمام ازواج نے بھی یہی جواب دیا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے نبی کی ازواج، اگر تم میں سے کوئی حیا کے خلاف کھلی جرت کرے، یعنی ہمارے حبیب کی اطاعت اور فرما برداری میں کوتاہی کرے، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔